بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا، اور جس طرح سے گرفتاری کی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑی بہادری سے بغیر کسی فیئر کے عمران ریاض نے گرفتاری دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 15 کے قریب وہیکلز تھے، اور مختلف قسم کے وہیکلز تھے، کچھ لوگ یونیفارم میں تھے، کچھ لوگوں نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو جب وہ آئے تو عمران ریاض گھر سے باہر آئے، ان کے گارڈ نے وہ ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنے گارڈ کو بالکل کسی بھی قسم کی مزاحمت سے روکا اور انہوں نے گرفتاری دے دی۔ بتایا انیشیل رپورٹس جو تھیں وہ یہ تھی کہ شاید انہیں سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے، پھر کسی نے کہا ایف آئی اے والوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے آج ایک دوسرا نوٹس آیا تھا ان پر، جو تحریر و تقریر کے حوالے سے جو گفتگو ہے، بڑی آج کل سپریم کورٹ کی بھی جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، پھر الیکشن کے جو معاملات ہیں، الیکشن کمیشن کے جو آفیشلز ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو عدلیہ کا ایک فیصلہ تھا اس پر بھی بات ہو رہی تھی۔ تو بہت سارے صحافیوں کے نوٹس اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں، تو یہ سمجھا گیا کہ شاید ایف آئی اے نے انہیں اٹھا لیا۔ لیکن جو اس وقت تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو صحافی ہیں وہ سائبر کرائم ونگ جو ہے ایف آئی اے کا، وہاں پر گئے ہیں، تو بالکل ایک ہو کا عالم ہے، اندھیرا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی ملازم نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ایف آئی اے سائبر ونگ ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر کچھ صحافی دوست جو ہیں وہ جو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر پہنچے ہیں، لاہور کے آفس میں، تو وہاں پر بھی ایک بالکل سناٹا ہے، اور وہاں پر بھی نہیں ہے، کسی نزدیکی تھانے میں بھی عمران ریاض کی موجودگی کی اطلاع نہیں ہے۔ تو عمران ریاض کو کہاں لے کے گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کس نے اٹھایا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ عمران ریاض گھر سے خود باہر آ گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر کے اندر لوگ داخل ہوں، لیکن تلاشی وغیرہ وہاں پہ لی گئی، پتہ نہیں کیا وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کالا کپڑا ان کے منہ پر ڈالا گیا جس وقت ان کو لے جایا گیا، نہیں سمجھ آ رہی کہ کالا کپڑا کیوں ڈالا گیا، لیکن اگر ابھی تک آفیشیلی نہ سی ٹی ڈی نے کہا ہے، نہ پنجاب پولیس کے کسی ترجمان نے یہ بتایا کہ عمران ریاض کو کس نے اٹھایا اور انہیں کہاں لے کے گئے ہیں، تو ایک بڑا ایک ایسا یہ انسیڈنٹ ہے جس نے ایک دوبارہ ایک لگ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن جو ہے، ابھی مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا نہیں ہے آج، کیونکہ اب 12 بج چکے ہیں، تو آج پنجاب اسمبلی کا حلف ممبران نے اٹھانا ہے، پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پھر اس کے بعد چیف منسٹر، تو وہ بن تو چکی ہیں چیف منسٹر، پہلے بھی تھیں، وہ میٹنگز بھی لے رہی ہیں، پروٹوکول بھی ان کے پاس ہے سارا، لیکن باقاعدہ ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، اور عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا، اور کچھ پولیس بتا نہیں رہی، حکام کچھ بتا نہیں رہے کہ کس لیے گرفتار کیا گیا ہے، کون سے ان پر جرائم ہیں، کون سی ایف آئی آر ہے، الزام کیا کیا ہیں، بالکل ابھی کچھ نہیں پتا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا، لیکن بچوں کے سامنے ان کو دوبارہ اس طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ تو ایک سوال بڑا اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہے، یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کیا ایک نیا جو ایک کریک ڈاؤن ہے آج، کیونکہ ایف آئی اے نے اسد طور صاحب کو بھی دو آج نوٹسز کی بات ہو رہی تھی، اسد طور صاحب کو اور عمران ریاض صاحب کو، لیکن کوئی آفیشیل کسی طرح کی کنفرمیشن نہیں آ رہی کہ کس نے اٹھایا ہے، عمران ریاض کو کس نے اٹھایا ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی۔ تو اٹ از ویری اسٹرینج کہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے، اگر کسی وہ مقدمے میں ان کو اگر ملوث کیا حکام نے تو ٹھیک ہے، قانون اپنا راستہ لے گا، آپ نے اگر اٹھایا تو آپ بتا دیں کہ یہ ان الزامات کے تحت اٹھایا، اور ان کو عدالت میں آپ پیش کر دیں۔ اس طریقے سے صحافیوں کو گرفتاری کے لیے ایس او پیز بھی ہیں، تو ان کو تو فالو ہی نہیں کیا جا رہا، تو آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ
ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دوبارہ کریک ڈاؤن آ رہا ہے، لیکن اس نے جو منافقت ہے اور جو ایک آزادی اظہار سے موجودہ حکمرانوں کی جو نفرت ہے وہ بالکل سامنے ہے. اٹس سم تھنگ ویری ورسم، اور ابھی تک نہیں پتا کہ عمران ریاض کہاں ہے.